میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کسان تھا، فارمر جسے کہتے ہیں، کسان بھی کہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ کسان کا گدھا کنویں کے اندر گر گیا۔ کسان پریشان ہو گیا اور گدھے نے رینکنا شروع کر دیا، اس نے اپنی آواز نکالنا شروع کر دی۔ کسان اس گدھے کو کنویں سے نکالنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، لیکن گدھا نیچے سے کنویں سے باہر نکالنے میں کسان کامیاب نہ ہو سکا۔ کسان مایوس ہو گیا کہ اب تو یہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے محلے داروں سے مشورہ کر کے یہ بات طے کر لی کہ اب ہم مٹی ڈال کر کنویں کو بھر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس کو تو نکال پا نہیں رہے اور پھر یہ جو ہے وہ شور بھی کر رہا ہے، تو ہم مٹی ڈالتے ہیں اور کنویں کو فل کرتے ہیں۔ گاؤں والے جو اس کے قریب کے لوگ تھے وہ آگے اور انہوں نے اس کنویں کے اندر مٹی ڈالنا شروع کی۔ گدھا جو پہلے رینک رہا تھا، آواز نکال رہا تھا، ان کے مٹی ڈالنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ اب یہ اوپر سے مٹی ڈالتے چلے جا رہے ہیں، وہ مٹی ہے، کچرا ہے، جو کچھ ڈال رہے ہیں اس کنویں کو بھرنے کے لیے، وہ گدھے کے اوپر جو ہے وہ گر رہا ہے، اور گدھا اس مٹی یا اس جو ہے وہ جو کچرا پھینک رہے ہیں وہ اس کو اپنے جسم سے گراتا ہے، ہلتا ہے، اپنے جسم سے گراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ مٹی اور جو کچرا اوپر سے آ رہا ہے جب اس کے جسم سے ہٹتا ہے تو زمین میں گرتا ہے۔ تو یوں گدھا جو ہے وہ اوپر اس مٹی پر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مٹی ڈالنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، اس جو ہے وہ جانور نے اپنا کام جاری رکھا اور بالآخر یہ کنویں سے باہر آ گیا۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے، کہ ہم تو اس کو جو ہے وہ دفن کر رہے تھے گویا کہ، اور یہ جو ہے وہ باہر آ گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں جو ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں یا ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کے اصل مقصد سے ہٹا رہے ہیں، یا پھر جو ہمیں ہماری اسلامی اقدار، ہمارے اسلامی اخلاق، ہمارے اسلامی طریقہ کار سے ہٹا رہے ہیں، ایسا کوئی طوفان آ رہا ہے، تو ہمیں اس کے نیچے دبنے کی بجائے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ کلچر کے نام پر آج ہمارے ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس میں کچھ پہلو جو ہے وہ دیکھنے میں آئے، سامنے آئے۔ وہ پہلو کیا ہیں؟ ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلچر کے نام پر شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی اقدار اور روایات و معاملات کا گویا کہ ایک خون جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کلچر کے نام پر ڈھول بج رہا ہے، جی ہمارے ہاں ہوتا ہے
رواج ہے ہمارا ڈھول بھی نہ بجائیں، صحیح، ناچ گانے ہو رہے ہیں، روایت ہے ہماری، خوشی نہ منائیں، خوشی نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ صحیح۔ کلچر کے نام پر جو ہے وہ ہلڑ بازی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، خوشی کا موقع ہے، کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کلچر کے نام پر آتش بازی ہو رہی ہے، کلچر کے نام پر ہمارے ہاں گاڑی جو ہے وہ اس سے اپنی 4 ویل سے، کار سے یا کوئی بھی گاڑی ہے، اس کے ایسی اس کی بریک جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ بریک جب لگاتے ہیں تو وہ چلتی جاتی ہے اور سڑک پر اس کی لکیریں پڑتی ہیں اور ایک بڑی خوفناک سی آواز جو ہے یہ بھی آتی ہے۔ یہ بھی کلچر کے نام پہ ہو رہا ہے، تہذیب کے نام پر ہو رہا ہے، ثقافت کے نام پر ہو رہا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہ ہونے کی ہیں لیکن وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا ہماری تہذیب، ہماری ثقافت ایسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشی عطا کی، خوشی کا موقع دکھایا، اور یہی بندہ ہے جو اس خوشی کے موقع پر جو اس کو رب نے عطا فرمائی ہے اسی رب کی نافرمانی میں لگ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈھول اور بانسریاں جو ہیں ان کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ سے گزر فرما رہے تھے تو بانسری کی آواز جو ہے وہ بجنا شروع ہوئی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کان مبارک میں اپنی جو ہے وہ انگلیاں جو ہیں وہ رکھ لیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ مجھے نہ آئے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غنا جو ہے، گانا جو ہے، یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے پانی جو ہے وہ سبزے کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے غنا، یہ گانا بجانا، یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ گانے سنتے ہیں اور اس لیے سنتے ہیں، کلچر تہذیب کے موقع اس کے نام پر بھی ہو رہا ہوتا ہے، کنسرٹس جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ گلا کرتے ہیں، اور جی سکون ملتا ہے، اس سے روح کی غذا ہے سکون۔ آپ مجھے ایمانداری سے جو ہے اس پر غور فرمائیں، مجھے بتائیں کہ کیا کبھی گانے سننے سے کسی کو سکون ملا ہے؟ صحیح، اگر گانے سننے سے سکون ملتا ہوتا تو جتنے گانے سننے والے ہیں یہ سب سکون میں ہوتے، ان کو کوئی پرابلم نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ڈپریشن نہ ہوتا، کوئی مایوسی نہ ہوتی، کوئی ٹینشن نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بالکل ایزی چل رہے ہوتے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو رات کو گانے سنتے جو ہیں وہ سوتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو منہ پر جو ہے وہ 12 بجے ہوتے ہیں یا 13 بجے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال سکون اس سے غائب تو ہو سکتا ہے، سکون مل نہیں سکتا۔ خوشی جو ہے یہ غمی میں تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن خوشی جو ہے وہ باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ روایات کے نام پر، کلچر کے نام پر، شادی جیسے ایک، نکاح جیسے ایک اہم اور مذہبی فریضے کے اندر جو معاملات پیدا کر دیے گئے، اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ نقصانات یہ ہوئے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی شروع کی، نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ 1 سال بھی نہیں گزرا، 6 ماہ بھی نہیں گزرے، اور وہ شادی جو خانہ آبادی کے لیے کی تھی وہ شادی خانہ بربادی میں تبدیل ہو گئی۔ زندہ مثالیں ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نظر والو عبرت حاصل کرو۔ زندہ مثالیں موجود ہیں۔ ایک شخص نے اپنے جو ہے وہ اس کے شادی پر، غالباً بیٹی کی شادی پر 80 لاکھ روپے خرچ کیے۔ کتنے روپے میرے مدنی چینل کے ناظرین؟ 80 لاکھ روپے، 80 لاکھ روپے خرچ کیے، خوب گل گپاڑا اور جو ہے وہ ڈھول تماشا اور دیگر معاملات ہوئے۔ 6 ماہ نہیں گزرے، 6 ماہ نہیں گزرے اور وہ رشتہ ختم ہو گیا، وہ پھوٹ پڑ گئی، طلاق ہو گئی، اور تقریباً 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ جس کی شادی کی ہے وہ روٹھ کر گھر واپس آ گئی۔
جب ہم نے ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے کر دی, وہ بھی ہے جی ہمارا رواج, ساڈا رواج ہے جی, وہ چلتا ہے, ٹھیک ہی ہوتا ہے. نہیں, اس طرح نہیں. ہم نے اس طرح کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خیر کا نتیجہ نہیں نکلا. جھگڑے ہو گئے, نفرتیں پھیل گئیں, بغض و کینہ جو ہے یہ پیدا ہو گیا, اور اس کے بدگمانیاں دل میں پیدا ہوئیں, اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ رشتہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ٹوٹ گیا. اس کی ایک نحوست جو ہے وہ گناہوں کی نحوست بھی اس میں ہوتی ہے جو ہم معاملات اس طرح کرتے ہیں. یہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں, ہمیں اس سے بچنا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے معاشرے میں کلچر کے نام پر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے, وہ بے حسی ہے. یہ بھی ہمارے ہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے. کیا کہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, لوگ جمع ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, لیکن جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تماشا دیکھنے والے جمع ہو جاتے ہیں لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک شخص نے جو ہے وہ بیان کیا, اس نے کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ بھیڑ ہے اور ایک شور و غوغا جو ہے وہ مچا ہوا ہے, لوگ شور بھی مچا رہے ہیں, بھیڑ بھی لگی ہوئی ہے, لوگ جمع ہیں کافی سارے. انہوں نے کہا کہ میں بھی وہاں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ایک بچے کو ٹکر مار کر چلی گئی. وہ بچہ سڑک پر جو ہے وہ خون کے اندر لت پت ہے اور وہ تڑپ رہا ہے. ہر کوئی گاڑی والے کو کوس رہا ہے, کوئی کسی کو کوس رہا ہے, کوئی کسی کو کوس رہا ہے, لیکن اس بچے کو کوئی نہیں اٹھا رہا. انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس بچے کو جو ہے وہ اٹھایا اور اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر کے پہنچا. یہ دیکھنے میں, ہمارے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایک رات کا وقت تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تو آواز جب آئی بریک لگنے کی تو میں بھی جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا, باہر آئے, روڈ پر دیکھا کہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ٹکر جو ہے وہ ماری ہے ایک گاڑی والے نے موٹر سائیکل والے کو. موٹر سائیکل والا بیچارہ گرا ہوا ہے وہاں اور وہ تڑپ رہا ہے. وہ حال اس کا بالکل بے حال جو ہے ہوا پڑا ہے, اس کو کوئی نہیں اٹھا رہا. گاڑی والے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اوے تینوں عقل نہیں, تمہیں عقل نہیں, تم دیکھ نہیں رہتے گاڑی دیکھ کے نہیں چلا سکتے, اندھے ہو گئے ہو, تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی, گاڑی میں بیٹھ کے کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تمہیں انسان دوسرے نظر ہی نہیں آتے. اس کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ مسکین جو زمین پر تڑپ رہا تھا اس کو اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر جو ہے وہ آئے, اس کو ایک گاڑی کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس بیچارے کو بٹھایا, گاڑی میں جو ہے وہ اس کو بٹھایا, کیا اس کو ڈالا اور اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ روانہ کیا. تو اس میں بھی ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی مصیبت کے اندر ہے, کوئی پریشانی کے اندر ہے, تو اس کا تماشا دیکھنے کی بجائے یا اس کی ہنسی جو ہے وہ بنانے کی بجائے ہمیں اس کے جو ہے وہ کام آنا چاہیے. اس کی مصیبت, اس کی پریشانی کو ریلیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں. احسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بندہ کسی کو ایسے موقع پر, پریشانی کے موقع پر تماشا دیکھنے کی بجائے, ہجوم بنانے کی بجائے, شور کرنے کی بجائے اگر وہاں سے کوئی کسی کو جو ہے وہ لے جاتا ہے اور لے جا کر اس کا علاج کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اجر بھی عطا فرمائے گا. اور کبھی یہ پرابلم کے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ پرابلم سے نکلنے کے ذرائع بھی اس کو فراہم کرے گا. کلچر کے نام پر آج کل ہمارے ہاں ایک اور جو بڑا ناگفتہ بے معاملہ ہو رہا ہے, تکلیف دہ, اذیت ناک بھی اگر کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا, اور اگر یہ کہیں کہ اپنے آپ کو داؤ پر لگانے والا معاملہ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. وہ کیا ہے کہ گاڑی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, کار ہے, اس کے ذریعے روڈ پر سکریچز لگانا, پیچھے سے ایک تیز طریقے سے اس کو تیز کر کے ایک سپیڈ میں گاڑی کو پیچھے سے لے کر آتے ہیں اور ایک دم سے اس کی بریک لگاتے ہیں, پھر وہ آواز نکالتی ہوئی گاڑی روڈ پر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اس کو بھی ایک کلچر بنا لیا ہے, ایک مختلف ایک کہہ سکتے ہیں گروہ ہے جس نے اس کو اپنا شعار یا اپنا انداز جو ہے یہ بنا رکھا ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ گاڑی کی بریک اگر فیل ہو گئی, ایک کو کنفرم تو نہیں ہے نا کہ آپ بریک لگائیں گے تو بریک لگے گی. سفر میں جو ہے وہ یہ دیکھا ہے, سفر میں گاڑی پہاڑ کے اوپر سے نیچے اتر رہی ہے
اور پہاڑوں پر عمومی طور پہ سفر کرنے والوں کی جو گاڑیوں کی جو بریکس ہوتی ہیں وہ بڑی پاورفل ہوتی ہیں. گاڑی جو ہے وہ پہاڑ کی ڈھلان سے اتر رہی ہے, نیچے اتر رہی ہے, اور اس کی گاڑی کی بریک جو ہے وہ فیل ہو گئی. اب یا تو وہ گاڑی کھائی میں جائے گی, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے تو بریک لگ بھی جاتی ہے. یہ ذاتی تجربہ بھی مجھے ایک ہے. ہم سفر کر رہے تھے تو یوں ہی گاڑی جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے, اور گاڑی والے نے کہا ابھی بریک فیل ہو گئی ہے. بریک فیل ہو گئی, وہ بریک لگائی نہیں لگی, لوگوں نے گاڑی سے چھلانگ لگانا شروع کی. میں تو اس گاڑی کے اندر ہی تھا. بہرحال وہ پھر اللہ پاک کا کرم ایسا ہوا, میں دروشی پڑھا میں نے, یا اللہ کرم فرما, تو وہ پھر بہرحال گاڑی کی بریک لگ بھی گئی. اگر وہ بریک نہ لگتی تو انجام کیا ہونا تھا آپ دیکھتے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں, گاڑی جو ہے وہ کھائی میں جا گری, کھائی میں گاڑی گر گئی. تو یہ بریک نہیں لگتی تو پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اوور سپیڈنگ, اس کو بھی آج ایک کلچر لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے. بریک نہ لگے تو پھر کیا, جس نے ابتدا یہ معاملے کی ہے اس کی اپنی زندگی داؤ پر, اپنی جان داؤ پر, وہ جو گاڑی ہے یہ بھی داؤ پر, اور پھر آگے جو روڈ کے اوپر ہے وہ بیچارہ بھی داؤ پر, اس کی زندگی بھی داؤ پر. میرے اندر اگر یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں گاڑی تیز سپیڈ سے چلاؤں اور روڈ پہ سکریچز لگاؤں, میں نے اس جذبے کے تحت جب گاڑی چلا دی, آگے کوئی غریب آدمی جو سائیکل پر جو ہے وہ اپنی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے, اپنے گھر کا واحد کفیل ہے, بریک گاڑی کی لگی نہیں, گاڑی نے ٹکر ماری اس آدمی کو, غریب آدمی کو, وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا. میرا تو یہ شوق تھا, لیکن میرے اس شوق نے جہاں میری جو ہے وہ آخرت کو بھی خراب کیا. ظاہر سی بات ہے یہ آخرت کی خرابی والا معاملہ بھی ہے نا, کسی کو ایذا تکلیف دینا, پیسہ کام کر رہے ہیں جس سے کسی کو ایذا ہو, تکلیف نہیں کرنا چاہیے نا. یہ تو ایک تھا ہی تھا, کسی کے گھر کا چراغ میں نے گل کر دیا, کسی ماں کا بچہ جو ہے وہ میرے اس شوق کی نظر ہو گیا, کسی گھر کا کفیل جو ہے وہ میرے اس شوق کی نظر ہو گیا, وہ میرے شوق پر, اس پر جو ہے اس کی زد میں آ گیا. وہ میرے اس شوق کی وجہ سے کسی بچے کا باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. میرے اس شوق کی وجہ سے کسی بہن کا بھائی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. کیوں احمد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ایک تو شوق یہ ہے گاڑی کا, اور اس کے سپیڈ نہ لگنا تو اپنا نقصان بھی ہونا, دوسروں بریک کو نہ بھی لگنا. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ ون ویلنگ کرنا, موٹر سائیکل اس انداز کے اندر چلانا کہ اس کی بریکس اگر نہ لگیں یا بالکل وہ الٹ جائے تو اس سے دوسروں کے نقصان کے ساتھ ساتھ اپنا نقصان بھی ہوتا ہے, اپنی جان بھی جاتی ہے. اس طرح والدین بھی پریشان رہتے ہیں کہ یہ اب اس کو چوٹیں لگی, یہ پریشان ہوا. بعض اوقات تو ذہن اور یہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور وہ صحیح انداز میں اپنی پوری زندگی گزار نہیں سکتا. اب تھوڑی دیر کی لذت کے لیے یا اپنے دل کو بہلانے کے لیے یا دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنے آسان انداز سے جناب یہ بائک کو چلا سکتا ہوں, میں اتنی سپیڈ میں چلا سکتا ہوں, تو پہلے لوگ دیکھیں گے, کیا کہیں گے, بڑا اس کو چلانے کا طریقہ آتا ہے, ون ویلنگ کرتا ہے جناب, یہ تو کمال کر رہا ہے. یہ کمال تھوڑی دیر کا ہے, یہ ابھی گرا, یہ کمال ختم. یہ کمال جب دھمال کرے گا نا تو پھر وہ شاید بندہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. ساری زندگی کے لیے وہ جو ہے وہ بستر پر آ گیا. تو کیا وہ ماں جس کا بیٹا جو ہے وہ بستر پر پڑا رہے جو ہے وہ ڈس ایبل ہو جائے, اس بیچارے کی, اس بیچاری ماں کی کیا جو ہے وہ کیفیت ہوگی؟ یہ تو ایک ہے احمد بھائی. اور جو پڑا ہوا ہے اس کی کیا جو ہے وہ کیفیت ہوگی؟ ساری زندگی کے لیے ویل چیئر کے اوپر آ گیا. کس بنا پر؟ ایک اس شوق کی بنا پر جو مفت میں جو ہے وہ پالا ہوا. اسی طرح احمد بھائی ہمارے یہاں اور بھی جو ہے وہ لوگوں نے بنا لیا کلچر اس کو اپنا, بھی سگنل فالو نہیں کرنا, ٹریفک رول فالو نہیں کرنا, شارٹ کٹ مارنا ہے, ادھر سے گزر جاؤ, وہ یو ٹرن آ گیا تو اوپر سے گھوم کے آئیں گے, چلو جانے دو, اس طرف سے جانے دو, رانگ سائڈ سے جانے دو. کیا فرمائیں گے؟ پچھلے دنوں اس طرح کی ایک خبر ہمارے پاس پہنچی تھی کہ تیز رفتاری کی وجہ سے ایک شخص آیا, اس نے کسی دکان سے کوئی چیز خریدنی تھی, اپنی بائک روڈ ہی پہ کھڑی کی اور اپنا جو منہ تھا وہ بائک ہی پہ چھوڑا, اور جلدی سے کہا کہ میں ابھی کوئی چیز لے کے آیا اور ابھی جناب گھر چلتا ہوں. اب یو ٹرن پہ اس نے اپنی بائک کو کھڑا کیا, اپنے بچے کو بٹھایا ہوا, ایک دم یو ٹرن پہ کسی نے گاڑی کو ٹرن کیا, وہ اس کی گاڑی اس بائک کے اندر لگی, بچہ نیچے گرا, گاڑی اس کے اوپر سے گزری گئی. اب اس نے بھی اپنے رول کا خیال نہیں رکھا, اور اس نے بھی یہ غلطی کی کہ اپنی بائک کو ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جہاں پر اس کے بیٹے کو نقصان ہوا, اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا.
تو ہمیں رولز ہیں جو پاکستان کے ادر کنٹریز کے جو بھی رول ہیں اور شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کو ضرور اپنانا چاہیے. ورنہ دیکھیں نا اس کا نقصان ہی نقصان ہے. ایک تو جو بتا دیا وہ نقصان، جیسے اپنی جان کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا رانگ وے جو ہے وہ چلانے سے. دوسرا جو ہے وہ اس میں وائلیشن آف لا بھی ہے. ایک اچھے اور اعلیٰ شہری کی یہ جو ہے وہ پہچان نہیں ہوتی کہ وہ لا کو وائلیٹ کرے، قانون کی خلاف ورزی کرے. اچھے شہری کی جو ہے وہ یہ علامت ہوتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا چلتا ہے، قانون کے مطابق اس کو فالو کرتا ہے. اسی کے اندر جو ہے وہ بہتری ہے. اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ لا فالو نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب لا اس نے نہیں اس پہ عمل کیا، جی اب جناب ٹریفک والے نے اس کو پکڑ لیا، اب بعض اوقات اس کو رشوت بھی دینی پڑے گی کہ اگر میں جناب کہیں مجھے تھانے کے اندر جانا پڑا تو میری تذلیل اور تحقیر ہوگی. اس نے گاڑی بند کر دیں گے، جی نو پارکنگ پہ لگا دیا، گاڑی بند کر دیں گے. پھر اچھا رشوت بھی اس پہ بھی ہوتا ہے نا، چلو یار رشوت نہیں دو، چائے پانی تو دے دو. اس طرح کا ایک تجربہ، چائے پانی کے نام پہ رشوت، پھر اپنے آپ کو تحقیر کی جگہ پہ اور تذلیل کی جگہ پہ پیش کرنا، یہ بالکل درست اور جائز طریقہ نہیں ہے. اس کا ایک تجربہ یہ بھی سننے کو جو ہے ملا کہ جو ہے نا وہ اس میں دوسرے جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جو ہے مدنی پھول ہے. مت کھائیں، رشوت مت لیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. جہنم کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ رشوت وہ معاملہ جس میں رشوت کا لین دین کرنا پڑے، ٹھیک ہے، تو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو لا چلیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بہتری ہوگی، اپنی جان کی بھی جو ہے وہ اس میں سیفٹی ہوگی. ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، روایات کے نام پر، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری شریعت مطہرہ، ہمارا رب تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا. اگر ہمیں شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے تو ہم اچھے کپڑے بھی پہنیں، اچھی گاڑی بھی لیں، عمدہ سے عمدہ لباس بھی بنائیں. لیکن پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت اس میں اجازت دیتی ہے یا نہیں. شریعت اجازت دیتی ہے تو آپ ان روایات کو بالکل جاری رکھیں. لوگوں کے کہنے پر کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کروں گا، تو یہی لوگ قبر کے اندر بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، حشر کے اندر بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں جہنم سے یہ نہیں بچا سکیں گے. حضور کی شفاعت، حضور کی محبت، اللہ کا خوف، دین اسلام پر چلنا ہی ہمیں جنت میں پہنچائے گا. حضور کا ہمیں پڑوسی بنائے گا، اللہ کا دیدار کرائے گا اور حضور کے دیدار سے مشرف فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ دنیا کی جو مذموم چیزیں ہیں، جو ناجائز رسومات ہیں، کلچر ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اچھے اخلاق و کردار کو اپنانا ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں